انور اقبال صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف ایران امریکہ کا جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا اور اچانک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیز فائر ختم ہو گیا ہے، جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا مذاکرات کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، انہوں نے دیکھیں اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو مذاکرات کار وہ اگر چاہتے ہیں تو وہ بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں. تو سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، بہت کمزور ہو گیا. اصل میں ہمیں پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایک نیریٹو بنایا. ایک بات تو ہماری درست ہے کہ امریکہ نے ایک ٹارگٹ کا اعلان کیا تھا کہ ہم وہاں حکومت تبدیل کریں گے، رجیم چینج کریں گے، وہ نہیں کر سکے. لیکن ہم نے نیریٹو بھی بنایا ہے کہ اب امریکہ نہ معاشی پاور رہا ہے نہ فوجی طاقت رہا ہے. ایران امریکہ کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. ظاہر ہے ایران جو ہے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ امریکہ کو ڈکٹیٹ کرتا، یہ بتاتا کہ کیا کرے. صدر ٹرمپ کی اگر آپ سمجھے مجبوری، ان کی مجبوری انٹرنیشنل نہیں ہے، بین الاقوامی نہیں ہے. ان کی جو مجبوری ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی، اندرونی سیاست کی ہے. یہاں درمیانی مدت کے انتخابات ہونے والے ہیں نومبر میں، جس کے بارے میں پیشگوئی یہ ہے کہ ان کی جو ریپبلکن پارٹی وہ ہار جائے گی، اور اس کی ایک بڑی وجہ ایران میں جنگ ہوگی. تو وہ امپریشن یہ یہاں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی میں تو بات چیت کر رہا ہوں من کی، وہ ایرانی تیار نہیں ہے. تو اس کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ یہ بات چیت کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، اور اگر جب موقع ملے گا حملہ بھی کر دیں گے تاکہ اپنے عوام کو یہ تسلی بھی دے سکے کہ ہم ہارے نہیں، ہم ابھی اسی پوزیشن میں ہیں کہ مجھ سے حملے کر سکتے ہیں. تو آپ نومبر تک یہ اتار چڑھاؤ دیکھتے رہیں گے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی لگے گا پیس ہونے والا ہے، کبھی لگے گا بالکل نہیں ہونا ہے. یہ اصل جو پالیسی ہوگی ان کی وہ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد ہی نومبر کے بعد آئے گی. بہت شکریہ انور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر، یہ پوری دنیا نے ایک سکون کا سانس لیا تھا. تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ واپس آ گئے تھے، 27 فروری تک آ چکے تھے. ایک تھوڑا سا ایک ریلیف مل رہا تھا اور چیزیں ٹھیک اس ڈائریکشن میں موو کر رہی تھیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کل رات یہ خبریں آنا شروع ہو کہ ایران نے بھی 3 کشتیوں پہ انہوں نے اٹیک کیا، اور جواباً طور پر امریکنز نے خاصا بڑا ایک اسٹرانگ یہ انہوں نے اٹیک کیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ان کے ساتھ یہ جو ہے کوئی سیریس بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں نے کچھ پڑھا ہے. آپ اس کے لیٹسٹ بتا سکتے ہیں. تو سر یہ تو پھر پیس نہ ہوا. پھر نیگوشیٹرز نے جو کوششیں کی تھیں، قطر ہو پاکستان ہو، تو وہ مطلب سچویشن تو وہیں پہ جا کھڑی ہے، بیک ٹو اسکوائر ون ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، دنیا نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن صدر ٹرمپ کو جو سکون کا سانس آئے گا وہ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا. تو سر اس میں کس کو بلیم کرتے ہیں؟ کہ انہوں ایرانین کو کریں گے کہ انہوں نے سیز فائر کے خلاف کسی کو نہیں، کسی کو نہیں. ایک طویل ڈپلومیٹک وار کا ایک محاذ ہے یہ بھی، اور مختلف محاذ پہ مختلف لڑائیاں ہوتی رہیں گی، کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ یہ جو جھڑپیں ہیں یہ ہوں گی، لیکن یہ سیریس نہیں ہوں گی. اصل جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ڈپلومیٹک محاذ پہ ہو رہی ہے. نہیں سر، کل تو اٹیک ہوئے، بندر عباس پہ ہوئے ہیں، وہ کشتیوں پہ ہوئے ہیں. کچھ لوگ یقینی طور پر کیجولٹیز اس میں ہوئی ہوں گی، کوئی فیملیز ہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی خاندان ہے. تو 2 ملکوں نے یہ مذاق سا بنایا ہوا ہے کہ وہ تو بیچارے پھر یہی کہتے ہیں نا، کھاد بن جاتے ہیں کہ غریب لوگ بڑے لوگوں کی گیم میں. نہیں، اس کی قیمت تو پوری دنیا دے گی، صرف ایرانینز یا وہاں خطے کے لوگ تو نہیں دیں گے، وہاں پہ مڈل ایسٹ کے جن پہ ہوں گے. لیکن اس کو پھر نیچے کر دیں گے تھوڑی دیر میں، کچھ دن میں پھر تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، پھر اوپر چلی جائیں گی. میں جب جو ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جس معاملے میں انوالو ہیں، تو وہ تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 60 دنوں میں آپ بہت اوپر نیچے دیکھیں گے چیزوں کو، بہت اتار چڑھاؤ آئے گا. کبھی بالکل آپ کو لگے گا کہ امن ہو گیا، اور کبھی لگے گا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا ایک وائلڈ امیجنیٹو کوشچن میرا اگر میں آپ سے پوچھوں، کہ یہ پیس سوٹ نہیں کرتا ان کو، امریکنز کو اور اگین ایرانینز کو، ان کو کنفلکٹ سوٹ کرتی ہے کہ اس سے ان کے امریکن کی پریزنس کا جواز ملتا ہے مڈل ایسٹ میں، اور ایرانینز کو اپنی ریولوشن جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا جواز ملتا ہے. لہٰذا دونوں کی لڑائی جھگڑے جیسے پاکستان اور انڈیا کو وہ کہتے ہیں نا بعض کو سوٹ کرتی ہے، انویلٹی دوستی سوٹ نہیں کرتی ہے. سیم گوز فار ایران اینڈ امریکہ ایز ویل. وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتنے بڑے ایکسرسائز ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، نیگوشیٹرز ہوئے ہیں، جہاز آئے گئے، ہمارے لوگ گئے، ان کے لوگ گئے جنیوا میں، وہاں پہ انہوں نے آ کے سگنیچر کیے، سائن کیے، اور پھر دوبارہ ایک دوسرے بمبارمنٹ شروع ہو گئے. سو اٹ مینس کہ سیریس تو نہیں ہے یہ، کہیں نہ کہیں تو مفاد ہے جنگ لڑنے میں سر ان کو. بالکل ہے، لیکن یہ اس کو اس طرح دیکھیں
کہ یہ بات نہیں ہے کہ سوٹ نہیں کرتا، سوٹ ایران کو بھی کرتا ہے، سوٹ ان کو بھی کرتا ہے. بات یہ ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی پاور پروجیکشن کرنی ہے، اور یہ جنگ ختم اسی وقت ہوگی جب دونوں ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس میں دونوں مضبوط لگیں. اگر ایران کمزور لگا تو ایران بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، امریکہ کمزور لگا تو امریکہ بھی کمزور سمجھوتا نہیں کرے گا. نیگوشیٹرز کو یا میڈیٹرز کو مل کے، اور بڑی طاقتیں ہیں ان کو بھی مل کے ایک ایسا فارمولا بنانا پڑے گا جو دونوں کے لیے کامیابی بن سکے. تو پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے سر اس وقت؟ محسن نقوی صاحب بھی امریکہ میں ہیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس وقت پاکستان کی کیا حالت ہوگی کہ جنہوں نے اتنی مشکل سے ساری چیزیں ٹھیک کرائی ہیں ہمارے؟ پاکستان تو ابھی بھی لگا، پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے. آپ کو ایک ایسے ملک کی ضرورت ہے ایسی صورتحال میں جب خاص طور پہ یہ جب کشیدگی کھیلا جا رہا ہے. اب کشیدگی دونوں کھیل رہے ہیں کہ پہلے امن کھیل رہے تھے، اب کشیدگی کھیل رہے ہیں. تو اس کھیل میں تو پھر پاکستان کی اہمیت اور بڑھ گئی نا، کہ اس میں بھی آپ نے ادھر بھی گوٹے پرووائڈ کرنی، ادھر بھی گوٹے پرووائڈ کرنی، ادھر بھی سمجھانا ہے، ادھر بھی سمجھانا ہے کہ بھائی بہت ہو گیا یار، اب گیم ختم کرو. تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ دونوں سائڈز کہیں کہ ان کو یہ درمیان میں نیگوشیٹرز ہے کہ بھائی صاحب آپ نے 3-4 مہینے کوششیں کر کے دیکھ لینا، آپ ہماری مرضی کی ڈیل ایران سے لے کر دے سکتے ہیں، ایران کہے گا آپ امریکہ سے لے کر نہیں دے سکتے ہیں، ہم آپس میں طے کر. کسی سٹیج پہ پاکستان بھی تو ایریلیونٹ ہو سکتے ہیں، پاکستان بھی کہہ سکتے ہو کہ فائن سر کہ ہم نے کوششیں کر کے دیکھ لیا، بڑے لوگ ہیں، بڑے ملک ہیں، ایک خود کو کہتے ہیں ہم جی 5000 سال کی یہ ہم پرانی سویلائزیشن ہے، بہادر لوگ ہیں، لڑیں گے. امریکہ کہتے ہیں ہم سپر پاور ہیں جی، ہم کہاں پہ نیچے ہوں گے. تو اگین کسی سٹیج پہ پاکستان بھی تو ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جناب کہ ہم کیا درمیان میں دو ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ ہو جائیں گے، پس جائیں گے. دیکھیں تہران کا تو مجھے نہیں پتا، میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں، واشنگٹن میں بتاتا ہوں کہ مثلا ہم جب ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز شروع آتی ہیں، ایمبیسی میں بلانا، چائے پہ بلانا، گفتگو کرنی، یہ وہ. اب وہ اسٹیج دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور ابھی وقت آ رہے ہیں، ایک آج ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، بات چیت شروع ہو رہی ہے، آج بھی بات ہو رہی ہے، کل بھی ہو رہی ہے، مختلف موضوعات پہ مسلسل آپ کی جو انگیجمنٹ ہے تو وہ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایرانین ریولوشن گارڈ جو ہے جن کو ہم نے دیکھا کچھ مہینوں میں انہوں نے زیادہ زور پکڑا ہے، اور اپنے ان کے پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں خبریں آئی تھیں کہ ایک سٹیج پہ انہوں نے بھی شاید استعفیٰ دے دیا تھا. ان کے جو فارم منسٹر ہیں وہ پاکستان آنے سے انکاری ہو گئے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ایرانین ریولوشن گارڈ جو ہے نو دے آر کالنگ دا شاٹس. تو یہ کہیں لگتا ہے کہ پولیٹیشینز نے جو ایرانین ہیں پولیٹیکل لیڈ جو ہے انہوں نے ان پہ یہ معاہدہ کیا ہے جو ان کا MOU سائن کیا ہوا ہے، لیکن نیچے جو IRC ہے وہ شاید یا IRG جو ہے وہ ان سے اگری نہیں کر رہے، کیونکہ اٹیکس وہ کر رہے ہوں گے اس میں. یہ جو ابھی انہوں نے ہارموز میں انہوں نے 3 جہازوں پہ کل حملہ کیا ہے، تو کہیں پہ گروپس بن چکے ہیں IRG کے، تو وہ نہیں مان رہے جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئے امریکہ کے ساتھ. اس طرح کی آپ کے پاس ہے رپورٹ یا انالیسس سر؟ دیکھیں ہر حکومت میں، ہر معاشرے میں ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں، سافٹ لائنرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو امریکہ کا جیسا سیاسی نظام ہے جس میں پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، کانگریس کام کر رہی ہوتی ہے، سینٹ کام کرتا ہے، اس میں یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو دوسرا نظام ہوتا ہے اس میں نظر نہیں آتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہارڈ لائنرز نہیں ہیں، سافٹ لائنرز نہیں ہیں، ان کے اختلافات نہیں ہیں، وہ آپس میں رسہ کشی نہیں ہو رہی، ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ تو بہت آبویس ہے کہ IRGC کی بہت ساری ایشوز پہ پوزیشن جو ہے سیاسی قیادت سے مختلف ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے یہ امریکنز کو میسج بھیج رہے ہیں IRG والے کہ جناب آپ ہمارے پریزیڈنٹ یا ہمارے اسپیکر یا ہمارے فارن منسٹر سے لاکھ باتیں کریں، MOU سائن کریں، وی آر کالنگ دا شاٹس، ہم سے بات کریں، تو امریکنز ڈائریکٹ آپ بات کریں گے ان سے IRG سے؟ تو انہیں تو لگے گا پولیٹیکل، میرا خیال ہے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوں گے، یہ تو آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن آپ دیکھیں نا کیا ہوا تھا ایران کانٹرا افیئرز، آپ کو یاد ہے کہ ایران سے اسلحہ خرید کے کانٹراس کو دیا گیا لیٹن امریکہ میں، اور اس وقت تو ٹینشن امریکہ اور ایران کی بہت زوروں پہ تھی. اس وقت ایران سے اسلحہ خرید کے ان کو پرووائڈ کیا گیا. تو ایسا کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ IRGC اتنی بڑی اینٹیٹی ہے، اس سے امریکہ کا رابطہ نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اس وقت جو پولیٹیکل ان کی ایلیٹ ہے جو تھوڑا سا کوشچن ریز مطلب ہوں گے کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کے اسپیکر ہیں یا فارن منسٹر ہیں ایران کے، ان کو تو پھر ان کی پاور کو تو مطلب کمزور کیا جا رہا ہے، بارگیننگ پاور ہو یا اتھارٹی ہو کہ جب یہ اٹیکس ہوں گے MOU کے بعد. یہ غلطی تو امریکہ نے پہلے کر دی تھی جب اسیسینیٹ کیا تھا نا آپ نے، تو سیاسی پاور کو نہیں اسیسینیٹ کرنا چاہیے تھا، وہی لوگ تھے مذاکرات کرنے والے مناسب طریقے پہ.
اچھا سر، محسن نقوی صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں، کیا خبریں ہیں سر؟ وہ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس آج تو یو این میں ہے، یو این میں سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی ہے، کئی ملکوں کے وزراء سے ملاقات کی ہے، ممدانی صاحب سے مل رہے ہیں، لیکن یہ آئیں گے یہاں فرائیڈے کو، تو فرائیڈے کو آئیں گے تو وہاں یہاں ان کی اصل بات چیت یہاں شروع ہوگی. تو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ کسی کو بریف نہیں کیا جائے گا کسی کو، لیکن کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا انور صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا سر میں.